السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو پیارے ساتھیوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آپ کی چادر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر اس چادر کے کنارے سے نشان پڑ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے صحابہ کرام سے گویا ہوئے کہ اسے کچھ دے دو۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو نزدیک ہی ایک آدمی کو کھڑا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی اور وہ کہنے لگا کہ آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ شخص بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی صبر و تحمل والی طبیعت کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے لگیں گے۔ چنانچہ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان سرداروں نے نہ صرف یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ کچھ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا اور پتھر برسائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں لہولہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور طائف کے لوگوں کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، حالانکہ وہ بچے تھے اور کام میں غلطی بھی کر جاتے تھے۔ ان کے کام میں اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق صفائی نہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کبھی نہ ڈانٹتے اور نہ ہی کبھی کوئی سزا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی انہیں کسی نقصان پر تنبیہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت صرف مسلمانوں کے لیے ہی خاص نہ تھا بلکہ کفار بھی اس سے فوائد حاصل کرتے۔ ایک کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکثر کوڑا پھینکتی۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، بردباری، صبر و تحمل اور حسن معاشرت۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے، زہرا آپا کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔